صاحب، اور آپ پھر میٹنگز کا بھی حصہ رہے، یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ آرگینک ہے جو کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہو گیا اور جو کچھ اپوزیشن نے کیا؟ کیونکہ اب حکومت یہ تاثر دے رہی ہے، خط کی بات کر رہے ہیں، مراسلہ ہے وہ کہ جی یہ پوری سازش ہے جو بیرونی قوتوں نے گھڑی ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے، ہمارے اتحادی اس کا حصہ نہ بنے۔ میں آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھوں۔ ایک تو خط کی بات ضرور پی ایم صاحب نے بھی کی اور یہ بات چل بھی رہی ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک انٹرم آرڈر آیا ہے۔ مجھ سے فروغ نسیم سے وہ خط شیئر نہیں کیا گیا، میں نے وہ خط دیکھا نہیں، تو جب جو چیز میں نے دیکھی نہیں، سنی سنائی بات میڈیا میں جو ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ مجھے یہ نہیں پتہ اس خط میں کیا لکھا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ کس نے لکھا ہے اور کس کو لکھا ہے، تو پھر میں اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ابھی بھی آپٹیمسٹک ہیں، کاشیسلی آپٹیمسٹک ہیں کہ بھائی یہ ڈیلیور کرے گی ان پرومسز پہ جو پرومسز آپ سے کر لیے ہیں انہوں نے؟ آپ کو دل کی بات بتاؤں، مجھے بڑا خدشہ اور ڈر تھا، اور شاید ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہوا ہے۔ آج میری بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی اور وہ اتنا ان کو میں نے خوش پایا۔ میں نے تو ان سے کہا کہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ چیئرمین بھی ہیں، لیکن بالکل آپ کی مرحومہ والدہ صاحبہ واز لائک اے سسٹر ٹو می، اور یو آر لائک اے نیفیو فار می، اور بڑا انہوں نے ویلکم کیا اور کہا کہ جی بہت ضروری ہے کہ اربن سندھ اور رورل سندھ مل کے ہمیں سندھ کو آگے چلانا ہے۔ تو مجھے اس بات سے بلاول صاحب کی باتوں سے تقویت بڑی ملی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں دا ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ۔ ہم اللہ کرے ایسا ہی ہو جو پیپلز پارٹی ہمیں، دیکھیے نون لیگ والوں سے تو ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ سے اگر مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ سے اگر ہم ریٹن ایگریمنٹ نہیں بھی کرتے تب بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے بالکل دسترس میں ہیں، آپ ہماری بات مانیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، اور ہمیں شاید ریٹن ایگریمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور دعا ہم نے یہ کی کہ اللہ کرے ایسا ماحول ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں ریٹن ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ماضی میں ریٹن ایگریمنٹس بھی ہوئے، اور ود ڈیو رسپیکٹ میں کسی کو دکھی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان کو وائلیٹ کیا گیا۔ اس بات کی بھی امید ہے کہ یہ ڈیسیشن بھی یہاں سے ریورس ہو سکتا ہے عدم اعتماد کا ساتھ دینے کا؟ دیکھیں یہ ڈے ٹو ڈے ڈائنامکس بہت چینج ہو رہی ہیں، منٹ ٹو منٹ ڈائنامکس کچھ اور ہیں۔ ایم کیو ایم وہ جماعت نہیں ہے جو کہ پیدا گیری میں بلیو کرتی ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ کے ساتھ ممبرز، سارے سینیٹرز ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ خوف کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی اور ایم کیو ایم میں ڈسپلن تھا، لیکن آج کا جو ہمارا لیڈر ہے خالد مقبول صدیقی، جس کا نام ہے، ہمارا آپ کا بھائی ہے، جو بڑا اتنے انٹیگریٹی والے وہ شخص ہیں کہ ان کا اگر جوتا بھی پھٹ جائے تو آج کی تاریخ میں وہ موچی سے جڑواتے ہیں۔ اتنی انٹیگریٹی اس آدمی میں، کوئی آدمی اس پہ ایک کوڑی کے کرپشن کا چارج نہیں لگا سکتا۔ تو خالد بھائی کی محبت اور خالد بھائی کی ایمانداری اور کیریکٹر جو ہے وہ مجبور کرتی ہے سب کو کہ وہ خالد بھائی کا فیصلہ مانے۔ تو فیصلہ خالد بھائی کا فیصلہ بدل سکتا ہے یا آپ کے خیال میں نہیں بدل سکتا؟ جتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، حتمی ہو گیا، دستخط ہو گئے؟ دیکھیں ابھی تو حتمی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، انلیس کوئی ایسی چیز نہ آ جائے، اور پاکستان کے انٹرسٹ کی ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کی کوئی چیز اور کوئی آ جائے تو بات دوسری ہے، وہ تو پھر خالد بھائی نے فیصلہ کرنا ہے، رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اس طرح فیصلے چینج نہیں کرتی۔